वाह, सुनाओ सुनाओ। और लगा दो। वाह जी वाह, वाह जी वाह, खुश कीता जी। ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਆਦੇ, ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਦਿਓਬੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਆਦਾ। ਮੈਂ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਓਬੰਦੀ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਕਹਿਣੇ ਨੂੰ, ਮਹਜ਼ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਕਹਿਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਆਦੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ایک مقام تے نہیں کئی مقامات ہے یا رسول اللہ کا لفظ بولیا تو سنا تو آپ کہہ رہے تھے میری ماں، تجھے معلوم ہے نا تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا۔ ہائے ہائے واہ یا رسول اللہ، باپ تو دیکھا ہی نہیں، 6 سال کی عمر میں ماں بھی اٹھ گئی۔ واہ یا رسول اللہ۔ اے ہو گئی ایک گل کہ انہاں دے نزدیک شرک کوئی نہیں، تے اے آخنا بھی ہندوؤں دے نعرے پسند تے معاذ اللہ استغفر اللہ یا رسول اللہ آخنے نو شرک قرار دے دیتا، اے ہرگز گل درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بندہ جب دعوت کے میدان میں نکلتا ہے تو سامنے والے کے مزاج کو، سامنے والے کی باتوں کو پہلے سننا پڑتا ہے، ہزاروں اس کی سننے کے بعد جا کر ایک اپنی سنانے کا موقع ملتا ہے۔ مثلاً آپ کسی کے ساتھ ملاقات کی، سکھ کے ساتھ آپ کو سکھ نظر آیا، اس نے آپ کو اپنے انداز میں اس نے آداب پیش کیے، تو آپ نے اس کو آگے سے کہا جا اوے کافرہ مرتدہ، اوے سورا، اوے خنزیرہ، اوے حرام دیا، معاذ اللہ، مطلب جو آپ کے منہ میں آیا آپ اس کو منہ پہ کہنے لگ گئے ہو۔ اب وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کے نبی نے آپ کو یہ سکھایا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، بات کہاں تک چلی جائے گی؟ اگر وہ آپ کو اس وقت برا بھی کہہ رہا ہے یا آپ کی کسی دینی چیز کو، حتیٰ کہ آپ کے رب کے بارے میں، غیر مسلم یا ایتھیسٹ جو اللہ کو ہی نہیں مانتا، وہ اللہ کے بارے میں کوئی گالیاں معاذ اللہ دے رہا ہو یا کوئی اس طرح کا بکواس کر رہا ہو، تو اس کی بات کو بھی تحمل کے ساتھ پہلے سننا پڑے گا، دل پر پتھر رکھ کر چیرتے ہوئے دل کے ساتھ بھی اوپر سے مسکرانا پڑے گا، پھر اس کو سمجھانا پڑے گا بڑے احسن انداز میں کہ میرے بھائی جان آپ کو غلطی لگ گئی ہے، یہ بات اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہے، اس انداز سے پھر اس کو سمجھانا پڑتا ہے۔ اس کی گالیوں کا جواب بھی نہیں دینا ہوتا، اس کی بری باتوں کا جواب بھی نہیں دینا ہوتا۔ اب وہ کہے کہ بھائی جان ایک دو میری بھی سن لو، اب وہ اپنے مذہب کی سناتا پھرے، اپنے نعرے سناتا پھرے، جو مرضی سناتا پھرے۔ آپ اگر اس کو یہ کہو جاؤ اے جاؤ تسی تے ہوئی کافر، تے جڑا تسی بکواس کر رہے ہو یہ بھی سارا کفر تے لعنت ہوئے تواڈے سارے تے تسی سارے لعنتی ہو، مولانا طارق جمیل صاحب جا کے انہوں نے اے کجا دے، اوے سورو، اوے بغیرتو، اوے خبیثو، یہ کچھ کہتے مولانا طارق جمیل صاحب۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنے نعرے سنانا چاہتے ہیں۔ مولانا نے کہا سناؤ، کیا کہتے؟ نعرے ہم آپ کو اپنے سنانا چاہتے ہیں۔ مولانا کہتے اوے خبردار، کوئی یہ سکھانے کا نعرہ نہیں، صرف اسلام کا نعرہ لگے گا۔ اس کے بعد انہوں نے بات کو سننا تھا۔ ہزار پہلے بھائی جان دعوت کے میدان میں جو لوگ نکلے ہوئے نہیں ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود کدی جاندہ ہے ہندواں دے مندر، مولانا طارق جمیل صاحب کدی جاندہ ہے سکھاں، کدی کدھرے وڑے ہوندے نے۔ کیوں وڑے ہوندے نے؟ وہاں جا کر ہزار ان کی سنتے ہیں، مانتے ایک بھی نہیں ان کی، لیکن پھر ہزار سننے کے بعد کچھ نہ کچھ اسلام کی ایک دو بات کہہ دیتے ہیں۔ آپ بھی دیکھیں، ذرا غور سے دیکھیں، شراب پہلی بار حرام نہیں ہوئی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اس میں فائدہ تو ہے لیکن نقصان اس کا زیادہ ہے۔ عقل بھی مان گئی واقعی یار نقصان تو اس کا ہے، نقصان بھی ہے لیکن کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے اسمہما اکبر من نفعہما، لیکن نقصان اس کا زیادہ ہے، اگرچہ کچھ نہ کچھ فائدہ، ومنافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے۔ ڈائریکٹ کیوں نہیں کہا اوے شرابیو بند کرو شراب، تھانوں ہوش ہے؟
اللہ کا جو حکم ہے شراب حرام، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر پر یہ نہیں کہا، پہلے بڑی احسن طریقے سے قرآن کریم فرما رہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ۔ حکمت عملی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مصلحت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تم وہاں مولانا کی جگہ بیٹھے ہو اور سکھ تمہیں کہیں کہ ہم آپ کو کچھ سنانا چاہتے ہیں حضرت صاحب، آپ آگے سے کہو حضرت صاحب تو میں ہوں لیکن تم لوگ پکے کافر ہو، وہ آپ کی دوسری بات سنیں گے، لیکن جب آپ کہیں گے میرے بھائی آپ سنائیں، پھر وہ آگے سے جو بھی کہے آپ ان کو کہو اس نے تو اپنی طرف سے اچھا سنایا نا، اب آپ کے نزدیک وہ اچھا نہیں ہے۔ یہ بھائی جان ایک انداز ہے، کیوں نہیں سمجھتے؟ فوراً علماء کرام پر اعتراض جاڑ دیتے ہو۔ آپ کا دل کرتا ہے کہ دوسروں کو نام لینے کی جگہ بھی کافر ہی کہیں۔ آپ کا کوئی دوست ہو، دوست بھی نہیں، کوئی بندہ راستے میں گزر رہا ہو، مثال کے طور پر قادیانی ہے، پکے کافر اور مرتد ہیں، اور اس میں رتی برابر بھی شک کوئی نہیں، بلکہ شک کرنے والے کے اپنے ایمان میں بھی شک پڑ جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اب کوئی قادیانی آپ کے سامنے آ گیا، آپ اس کو کہتے ہو وہ قادیانی تو پکا کافر اور مرتد ہے، وہ دوسرا لفظ بھی آپ کا نہیں سنے گا۔ آپ اس کو کہو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے، اور اس کو آپ کہیں کہ آپ غور کرو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑ دی تھی جو کوئی اور پوری کرنے آئے گا، بہترین انداز میں اس کو سمجھاؤ۔ پہلا درجہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ۔ غالباً یہ سورۃ النحل ہے، سورہ نمبر 16، آیت نمبر غالباً 125 ہوگی، ذرا اس میں دیکھ لینا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، اور والموعظۃ الحسنہ، پہلے حکمت کے ساتھ دعوت دو، پھر اچھی طرح نصیحت کر دو۔ والموعظۃ الحسنہ، دوسرا درجہ کیا ہے؟ اچھے انداز میں اس کو نصیحت کر دو۔ بھائی دیکھ لو، اگر آپ اس دعوت جو میں نے آپ کو حکمت کے ساتھ سمجھا دی ہے، اگر آپ اس دعوت کو مانو گے نا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں آپ کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اللہ کی رضا ہوگی، جو آپ چاہو گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، ٹھیک ہے، جو آپ چاہو گے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور سارا کچھ سلام قولا من رب الرحیم، سارا کچھ، اور ساتھ والموعظۃ الحسنہ، اس میں ساتھ اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر آپ کے ساتھ آپ کو سزا بھی ملے گی، کیونکہ آپ پر حق واضح کر دیا میں نے، پھر بھی آپ نہ مانیں بھائی جان، آپ کو پھر سزا بھی ملے گی، اس لیے آپ اللہ کی طرف آئیں۔ تو دونوں باتیں لگا کر موعظۃ الحسنہ، دوسرا درجہ ہے اچھی طرح نصیحت کرو، پھر تیسرا درجہ ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، زبردست اچھے انداز میں ان سے بحث کرو، ان سے مناظرہ کرو، ان سے گفتگو کرو، ان سے ڈیبیٹ کرو اچھے انداز میں۔ پھر جب یہ بھی کر لو اور پھر اس پر حجت تمام ہو گئی، پھر بھی وہ نہیں مانتا ضد کی وجہ سے، پھر کہو کہ اب تم پر یہ حکم لگتا ہے شریعت کا، تمہیں ساری باتیں سمجھ آ گئیں، پھر بھی تو پکا کافر بنا ہوا ہے، اب اس کو پکا کافر کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ کسی پر اتمام حجت تو پہلے قائم کرو، کسی کو پہلے اچھے طریقے سے سمجھاؤ تو صحیح، اور اس کو اپنی بات سننے کے لیے آمادہ بھی تم نے کرنا ہے، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے۔ مفتی طارق مسعود ہندوؤں دے مندر وڑ گیا، بھائی ہندوؤں دے مندر وڑ گیا، کیا وہ وہاں مورتی پوجتا رہا ہے؟ ہندوؤں کے مندر میں اگر وہ چلا بھی گیا ہے، کس مقصد کے لیے گیا ہے وہاں کی اس نے ویڈیو بنائی، اور یہ بہت زبردست پیغام گیا ہندوؤں کو کہ دیکھو ہندو یہاں پاکستان میں رہ رہے ہیں، سارا مسلمانوں کا ملک ہے، انہوں نے کبھی ہندوؤں کو کچھ نہیں کہا، ہندوؤں کی گواہی لی انہوں نے اس مندر میں جا کر کہ آپ کو کبھی مسلمانوں نے کچھ کہا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں کچھ بھی نہیں کہا۔ تو پھر انڈیا کے ہندوؤں کو انہوں نے پیغام دیا کہ بات سنو، تم لوگ وہاں کے مسلمانوں کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ جب ہم تمہارے ہندوؤں کو کچھ نہیں کہہ رہے، بلکہ ان کی عزت کی حفاظت ہے، مال کی حفاظت ہے، جان کی حفاظت ہے، مذہبی ان کو جتنی وہ ان کا مذہب ہے اس پر وہ کریں عمل، ان کو کسی نے روکا ہے، پابندی لگائی ہے کہ تسی اسلام تے ہی عمل کرنا پاؤ، جو مرضی ہو گیا، منو یا نہ منو، ایسے تو نہیں ہے، مذہبی آزادی بھی دی ہے جتنی اس کی لمٹ ہے۔ تو تم لوگ کیوں مسلمانوں کو روکتے ہو ان کی مساجد سے ہندوؤں؟ تو یہ پیغام دیا وہاں جا کر مورتی پوجتا رہا ہے، پھر تو تم کرو نا اعتراض،
سندور لایا ہو نا، ایک پنڈت سے بات کر رہا ہے، اتنی جلدی اعتراض نہ کیا کرو، خدا کا واسطہ ہے۔ میں مفتی طارق مسعود صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میرے کیا لگتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، بھائی میں ان کا کیا لگتا ہوں یا وہ میرے کیا لگتے ہیں، میں نے ان کو اپنے سامنے دیکھا بھی نہیں ہے کبھی، میں ان کو ملا نہیں، سلام نہیں لیا، میں ان دونوں کو نہیں بات کر رہا، صرف میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے اندر تحمل لاؤ، دوسروں کی بات سننی بھی پڑتی ہے، سمجھنی بھی پڑتی ہے، ذرا وہ برداشت بھی کرنی پڑتی ہے، اپنے اندر قوت برداشت لاؤ، فوراً فلانا گستاخ ہے کٹو وڈو، بھائی اس کی بات تو سنو، شاید تمہارے ذریعے وہ ایمان والا بن جائے۔ ایک بندہ میرے سامنے، میں اس بات کا گواہ ہوں اور اللہ بھی انشاءاللہ گواہ اس کا، کہ میرے سامنے ایک بندہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ، اب میں وہ لفظ نہیں دہراتا، اس نے اللہ رب العزت کے بارے میں بہت برا بھلا کہا، گالیاں دیتا رہا اللہ رب العزت کو میرے منہ کے سامنے بیٹھ کر، اور اللہ پر اس نے اعتراضات کیے، باقاعدہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے اور کہتا ہے میں نہیں مانتا اللہ کو، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو اس نے باقاعدہ بیٹھ کر باتیں کیں اور تقریباً 2-4 منٹ لگاتار وہ اعتراضات کرتا رہا، اور میں مسکرا کر سنتا رہا، دل میں توبہ توبہ کرتا رہا، اس کے سامنے میں مسکراتا رہا۔ جب وہ سارا بول لیا اس نے، پھر اللہ کے خاص فضل و احسان سے میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش بھی کی، اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے ایمان کی دولت سے بھی نوازا، بڑا اللہ کا کرم ہوا۔ تو اگر میں فوراً کہتا اٹھ دفع ہو جا، میں اس کو پکڑ کے جوتے مارتا، اس کا سار اتار دیتا، تو بعد میں بھائی اس نے ایمان لے آنا تھا۔ بھائی جان مصلحت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی صریح گستاخی کر دے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، پھر تو وہ واجب القتل تو ہے، پھر تو وہ واجب القتل ہے، کیونکہ جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، کسی بھی نبی کا گستاخ ہے، اس کو قتل کرنا واجب ہے، وہ واجب القتل ہے، اس کی سزا قتل ہے، مرتد کی سزا بھی قتل ہے۔ لیکن جو آپ کے سامنے کوئی بات کر رہا ہے اپنے مذہب کے مطابق، اپنے مذہب کی بات کر رہا ہے، گستاخی نہیں کر رہا، توہین نہیں کر رہا، لیکن اپنے مذہب کی بات کر رہا ہے، جیسے ابھی یہ نعرے لگا رہے تھے، اپنے نعرے لگا رہے ہیں، تو انہوں نے اللہ کو کچھ کہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے جس پر مولانا ہنس رہے ہیں، اپنے نعرے لگا رہے ہیں، چاہے اس کا بھی مطلب خطرناک ہی ہوگا، تو کیا کرتے مولانا، تسی کافر ہو، ہوئے بے ایمان ہو، ہوئے سور ہو، یہ کہتے۔ بھائی جان مصلحت ہوتی ہے، 3 سٹیپس قرآن نے بتائے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور پھر اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، پھر مناظرہ کرو دبا کر کے۔ پھر ایک اگلا بھی سٹیپ ہے ویسے سورہ آل عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر غالباً 63، اس میں فرمایا کہ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل، مباہلہ، پھر مباہلہ بھی ہے مناظرے کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو اپنے اندر ہم نے برداشت لانی ہے۔ میری بات اگر کسی کو غلط لگے، میں کوئی ان دونوں کو یا کسی کو ڈیفینڈ کرنا میرا مقصد نہیں ہے، اور ان کی بھی 100 غلطیاں، مفتی طارق مسعود صاحب کی تو حالیہ غلطی آئی تھی، میں کیا کہہ دوں، وہ غلطی بھی صحیح ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، بھائی جس کی جو بات غلط ہے غلط ہے، لیکن میں ان مولانا طارق جمیل کی بات تو بن گئی ایک بہانہ یہ بات سمجھانے کا کہ ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے، قوت برداشت لانی چاہیے۔ اور میری اگر بات کسی کو غلط لگے، مقصد میرا غلط نہیں تھا، اگر کسی کو میری بات غلط لگے، اللہ کی رضا کی خاطر مجھے معاف کرنا، تنقید شروع نہ کر دینا اور برا بھلا کہنا شروع نہ کر دینا، گالیاں نہ دینے لگ جانا۔ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ میں کیا سوچ کر عرض کر رہا ہوں، میری زبان سے اگر کوئی لفظ غلط نکل گیا ہو تو میں اس پر بھی سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اور اگر میری بات آپ کو ٹھیک لگی ہو اس کو دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ وہ لوگ جو زیادہ بھڑک جاتے ہیں جلدی جلدی ان تک پیغام پہنچے کہ قرآن نے 3 طریقے بتائے ہیں۔ ویسے ایک اور بات بھی ہے کہ کبھی کبھار زیادہ بھڑک جانا بھی ایمان کے اظہار ہے، جیسے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، جس طرح حکومتی لیول پر پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنائے گئے، پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں ہونے لگ گئیں، قرآن کریم کو جلانے پر تل گئے، تو جب یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو پھر اس وقت بھڑکنا، اس وقت اٹھ کھڑے ہونا، اس وقت اپنے جذبات کا اظہار کرنا اس وقت ضروری ہے،
اس وقت پھر مصلحت نہیں دیکھی جائے گی، اس وقت پھر صرف اور صرف اعلان جہاد کام دے گا۔ جہاد بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے ہی اس لیے ہے، جہاد بھی رکھے ہی اس لیے ہے اللہ رب العزت نے۔ تو یہ بھی ایک ساری ترتیب ہے، اور ہم نے ہر چیز کو سامنے رکھنا ہے۔ جہاد کے وقت جہاد، احتجاج کے وقت احتجاج بھی، اور جب ضرورت پڑے تو پھر مصلحت بھی، پھر جب ضرورت پڑتی ہے تو عمدہ نصیحت بھی، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر مناظرہ بھی، پھر جب ضرورت پڑتی ہے مباہلہ بھی، پھر جب ضرورت پڑتی ہے تو سر تن سے جدا بھی۔ جی ہاں، یہ بھی ساتھ ہی ہے۔ ہر چیز کو بیلنس رکھنا ہے، ہر چیز کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ہر چیز کو سامنے رکھنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ دے، اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور پھر اس ہدایت پر پکا رکھے، اور اللہ کریم ہمارا خاتمہ ایمان سے فرما دے، اور بغیر حساب کتاب میں اپنی رحمت کے ساتھ، بغیر حساب کے ساتھ بخش دے۔